اس دور میں حالات ہیں لوگوں کے اور عجیب و غریب جیسے بے چینی اور بے برکتی اور اس طرح کے حالات ہیں. ظاہر ہے وہاں پہ عموماً تو ٹائم ہی نہیں ہوتا اور پھر جو ہے ہمارا اب حالات کی وجہ سے دھیان جو ہے بٹ گیا ہے. اگر کوئی دین کی بات ہو ہمیں اچھی لگتی ہے اور ہم عمل کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ کچھ زندگی کے ایسے جو ہے وہ دوڑ دھوپ ہیں کہ بندہ جو ہے وہ بات ہی بھول جاتا ہے، اور بات بھول جائے تو عمل نہیں ہوتا، عمل نہ ہو تو بات یاد نہیں رہتی. تو ایک نفس کے ساتھ ایک جنگ ہے. ظاہر اس جو دنیا ہے اس کا نام ہی دار المحن ہے، آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے. یہاں پہ ہماری آزمائش ہوگی، ہم اسی آزمائش سے گزر کر اللہ کو راضی کرنا ہے. تو اس دنیا میں ظاہر رنگ برنگی چیزیں ہیں اور طرح طرح کے حالات ہیں. خواتین کے حوالے سے اس طرح کے حالات ہیں، یعنی آپ بیٹی کہہ لیجئے یا کسی گھر کی بہو کہہ لیجئے، بہن ہے، ماں ہے، کوئی بھی رشتہ، عورت کسی بھی رشتے میں مطلب آج کل جو ہے نا ایک گھٹن کا سلسلہ ہے کہ بہت سے حالات ایسے زندگی میں آ گئے ہیں اور رشتوں کی اپنی ذمہ داریاں بڑھ گئیں. جیسے بہن بھائی ہیں شادی کر کے الگ الگ ہو جاتے ہیں، ماں باپ سے الگ ہو جاتی ہیں، بیٹیاں شادی کر کے اگلے گھروں میں جاتی ہیں. تو وہ بہت سے مسائل وہ اس لیے بھی اپنے ماں باپ سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتی کہ ماں کو پریشانی ہوگی، باپ کو پریشانی ہوگی. تو وہ جو ہے نا ایک جو شیئرنگ نہیں ہوتی، وہ ایک گھٹن ہوتی ہے اس کی وجہ سے اندر، اور وہ چیز اندر جمع ہوتے تو بندہ پھر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. پھر جو ہے وہ کسی نہ کسی پر ریلیز کرتا ہے، یا نیگیٹو جو ہے تھنکنگ کی طرف چلا جاتا ہے، یا بہت مایوسی اس کے اندر آتی ہے. تو ایک تو خوش قسمتی ہوگی ان لوگوں کی اگر ان کی زندگی میں ایسے رشتے ہیں کہ جن سے وہ کھل کے بات کر سکتی ہیں. خواتین کی میں بات کریں، بچیوں کی میں بات کریں کہ بہت ہی خوش نصیب ہے وہ بچیاں، وہ بہنیں جن کو کوئی سمجھنے والے ہوں. یعنی اگر وہ کسی سے بات کرے نا، وہ ان کی بات کو سمجھے، ان کی بات کو اس طور پہ سمجھے، ان کو مشورہ دے دے، نہیں تو کم از کم وہ ان سے شیئرنگ کر کے پرسکون ہو. کیونکہ آج کل یہ چیز نہیں ہے کہ یا تو شیئرنگ نہیں ہو رہی، یا اگر کرنا بھی چاہے اگلا بندہ اس طور پہ سمجھنے والا نہیں ہوتا کہ مطلب بندہ جائے نا تو اس کو قرار آئے کہ میں نے کسی سے بات کی، مجھے تسلی ہو گئی، مجھے سکون مل گیا، مجھے کوئی راہ دکھائی دے رہی ہے، مجھے کوئی روشنی، کوئی لائٹ نظر آ رہی. تو یہ کیوں یہ چیزیں نہیں ہیں. ظاہر ہے ہمارے کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں، لیکن ہے کہ ہم وہاں پہ بات کرنا نہیں چاہتے ہیں کہ وہ پریشان ہو جائیں گے، اور جدھر بات کرنا چاہتے ہیں ان میں ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی گہرائی نہ ہو. تو اسی وجہ سے جو زیادہ تر معاملات ہیں نا، پھر ادھر ادھر ہم نکلتے ہیں. خواتین کی بات کر رہی ہوں کہ ہاں کوئی نحوست ہو گئی ہوگی کسی نے جو ہے. پھر ظاہر ہے جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے کہ صبر انسان کو انرجی دیتا ہے، صبر انسان کو ٹھہراؤ دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، اور صبر کے اندر بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ جس میں کہ وہ صبر کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہے، اس سے اگلی کوئی بات نہیں ہے، اور وہ اللہ پہ توکل کرتا ہے، وہ اللہ کے سپرد خود کو کر چکا ہے. یہ ہے نا سبب، وہ اس کے اندر چیز الگ نکل رہی ہے. لیکن جب بندہ یہ سوچ لے کہ مجبوری ہے نا، کیا کری، اب یہاں پہ بولنے سے فساد اٹھ جائے گا، یہاں پہ بولنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، یہ دیکھیں نا اس نے یہ کہا، اب یہاں پہ فلاں نے کہا کہ نہ بولا کریں، یہاں پہ نہ بات کریں. عموماً فیملی میں ہوتا ہے، عموماً جیسے جو اندر کے رشتے ہوتے ہیں، جیسے ظاہر ساس بہو کا رشتہ ہے، دو بہنوں کا بھی رشتہ کہہ لیجئے، دو بھائیوں کا کہہ لیجئے، اور نن بھابھی کا کہہ لیجئے. ان تمام رشتوں میں یہ مسئلے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، چاہے وہ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہوں تب بھی، چاہے ویسے ہی کہیں نہ کہیں ہوتا تو ہے نا، آنا جانا لگا رہتا ہے. تو مطلب اس میں اگر سب سمجھدار ہیں تو بہت برکت ہوتی ہے. بہت ہی ایسے بھی ابھی بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک اتفاق، آپس میں ایک دوسرے
का लिहाज और एक दूसरे को स्पेस देना और एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखना, वो बहुत कम है। ऐसे लोग हैं माशाल्लाह। अभी पिछले दिनों ही बात हो रही थी, कोई कॉल आई थी, तो वो मुझे बड़ी, इससे मुझे खुशी हुई कि इस तरह के भी लोग हैं। मतलब जॉइंट फैमिली उनका है, सारा सिस्टम है, लेकिन वहाँ पे सब अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। सबको एक दूसरे का लिहाज है, ख्याल है, एक दूसरे को एक जो उनका एक प्राइवेसी है उसका भी ख्याल रखा हुआ है, और कोई मसलों को सुनने वाले भी हैं। इस तौर पे ज़ाहिर है फिर रहा भी जा सकता है, लेकिन ये कम है। तो ऐसे रिश्तों में बाज दफा जब फितना एक उठाने वाला होता है ना, कोई एक बंदा एक फितना उठाने वाला जरूर होता है, और वो जो फितना उठाने वाला होता है वो शोर भी बहुत करता है। वो फितना भी उठाता है, और फितना उठाने के बाद वो कहता है कि इसकी वजह से है, ये है, यूं है। और जब सब अपनी सारी भड़ास निकाल के कहते हैं हाय शैतान की तरफ से तो हुआ है, शैतान ही तो बहकाया है, वो असल में मेरा ये मसला था ना, असल में वो घर में गुस्सा था, असल में ये चीज थी। ये अमूमन जो है ना, जो जिनके किरदार में, जिनके ज़र्फ में कमी होती है, वो इस तरह करते हैं। मतलब है कि मैं अपने घर में मुझे गुस्सा आया हुआ था, या मैं भूखा था, भूखी थी, या है कि मेरा टकराव किसी जगह हो गया था तो इसलिए मैं यहाँ पे गुस्सा उतार। तो फैमिलीज में ये सबसे ज्यादा मसले हो रहे हैं कि मेरे पास सबसे ज्यादा मसले इस तरह के आते हैं। यानी किसी नंद का मसला आ गया कि भाभी ने यूं कह दिया, और बात करती हूं तो भाई नाराज हो जाते हैं, चुप कर जाएं तो बात ही ऐसी है कि जिसकी सफाई पेश करना जरूरी है। या भाभी के नंद ने यूं कह दिया, यहाँ पे मेरे मियाँ के जरिए से मुझे ये बात सुनाई गई, इसका अगर मैं बात करूं तो फसाद उठता है, चुप रह जाऊं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और बास होते ही नेगेटिव हैं, उनको कुछ भी कह लें वो नेगेटिव, वो एनर्जी सकर टाइप के जो है बंदे होते हैं कि हमारी एनर्जी को पूरा का पूरा, हमारी एनर्जी को सक करते हैं। हमारी फैमिलीज में, हमारे रिश्तों में, हमारे अहबाब में, हमारे जानने वालों में ऐसे लोग होते हैं, सारा मलबा फिर हमारे ऊपर डाल देते हैं, और वो कभी भी पॉजिटिव सोच ही नहीं रखते। वो हर चीज पे, सारा जहां बुरा होता है, सारे लोग बुरे होते हैं सिवाय उनके, वही अच्छे होते हैं, वही सच्चे होते हैं, और वो जो कह रहे होते हैं वही बात सही होती है। उनके अलावा सब बहुत बुरे होते हैं। यानी उनके करीब से भी गुजरते हुए बंदा डरता है कि कहीं यहां से भी बात कोई बनाना शुरू ना कर दे। बंदा अवॉइड करता है, बंदा दूर रहता है। अगर कोई किसी पर इस तरह का बंदा कोई बोल भी लेना, अगला कहता है कि ठीक है, अल्लाह ताला जानते हैं बेहतर कौन गलत कौन सही, अब मैं कितनी दफा आपको समझाऊं। बल्कि लोग दूर रहते हैं। बाज दफा उनके फितनों से बचने के लिए बज़ाहिर उनकी इज्जत होती है। तो ऐसे लोग ना सिर्फ मुआशरे में फसाद का जरिया है, बल्कि घरों के तोड़ फोड़ का भी जरिया है। तो हम एक तरफ का रिश्ता दूसरे को गलत समझता है कि सारी बहुएं बहुत बुरी हैं, और फिर दूसरी तरफ यानी बहुएं हमेशा उनको लगेगा कि हाँ ये वाला रिश्ता, यानी जिनसे वो डसे हुए होते हैं ना, उनके नजदीक वो सारे रिश्ते गलत हैं। अल्लाह का कलाम, अल्लाह के रसूल की सीरत, हम वो असल दीन है ना, उसको सामने रखें। क्या उसमें ये बात है? तो किसी भी जगह एक बंदा अपनी फितरत को भी लेकर आता है, और कई दफा इंसान बदलना ही नहीं चाहता, उसको कोई बदल ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को खुद ही फरमाया था कि आपके जिम्मे पहुंचा देना है, मेरे जिम्मे तौफीक देना है। यहाँ पे खवातीन मायूस हो जाती हैं, फिर जैसे ही मायूस हो जाती है फिर शुगून लेना शुरू करती है, क्योंकि उनको रास्ता नहीं मिल रहा। या तो उनको कहा जाता है फलां के पास जाओ, वो के पास जाओ। वो जो बंदा, पिछले दिनों एक क्लिप आया था, उसमें बताया जा रहा था कि माचिस की तीलियां पता नहीं क्या के जला जला के जो है बहुत कोई बड़ा बर्तन बनाना है, फिर पता नहीं उनको किस तरह से कहाँ डालना है, पीसना है, क्या करना है। आप देखिएगा कि मुझे नहीं पता वो, मतलब मुझे तरीका खुद भी इतना नहीं पता, लेकिन बताने का मकसद ये कि लोग इस तरह बता के, उनको पता है कि लोग मायूस हैं, लोग निजात चाहते हैं, वैसा नहीं तो ऐसा, तो दुकानदार बैठ जाते हैं आके,
اور وہ لوگوں کی ایمان کا بھی سودا کرتے ہیں، ان کے مال بھی لوٹ کے ان سے نکلواتے ہیں، اور ان کو ایک عجیب چیز کے پیچھے، اندھیرے تاریکی کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ یہ کرتے رہو، وہ کرتے رہو، اور کچھ اس طرح سے جو ہے وہ ہلکان ہوئے پھرتے ہیں، اور کچھ کو بتایا جاتا ہے کہ جی یہ اس کی، آپ کے گھر میں جو بہو آئی نا، اس کی وجہ سے یہ ساری آفتیں آئی ہیں، یہ جو بیٹی آئی ہے نا، اس کی وجہ سے یہ مصیبتیں آئی ہیں، اس نے قدم رکھا نا، فلاں رشتہ گھر میں آ گیا تھا، اس کی وجہ سے تو نحوست ہوئی ہے۔ تو پھر نحوست کا کانسیپٹ قرآن میں آیا ہے کہ جب قوم فرعون پر کوئی اچھا وقت آتا تو وہ اسے اپنی نیکی کہتے تھے، لیکن جب کوئی برا وقت آتا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی، ان کو منحوس قرار دیتے تھے، معاذ اللہ۔ اللہ رب العالمین نے اس سوچ کو ان کی جہالت قرار دیا ہے کہ یہ جہالت ہے، بلکہ ہر ایک چیز کا مالک اللہ ہے۔ اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو اللہ پاک فرماتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ پیغمبر اے موسیٰ آپ کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہہ دو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد کر دیا ہے، یہاں تک فرمایا کہ بدشگونی کرنا شرک ہے، اور اس بدشگونی میں پڑھ کر جب بندہ کسی سے شیئر نہیں کرتا نا، تو وہ اس کے اندر گرتا چلا جاتا ہے، وہ آگے سے آگے نکلتا چلا جاتا ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یعنی اگر کوئی پنکھا، اس کے اندر پھر سوچ آتی ہے، اچھا یہ جو پنکھا چل رہا ہے، جب تک، اگر یہ جب رک جائے گا میں اٹھ کے کام کروں گی، یہ، یا ابھی اس ٹائم لائٹ چلی گئی یا آ گئی تو اس کا یہ مطلب ہے، یا یوں ہو گیا تو میں اٹھ کے یہ کام کروں گی، نہیں ہوا تو نہیں کروں گی، اگر بلی سامنے آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اب جانا خیر سے خالی ہے۔ فلاں کو ہم منحوس سمجھتے ہیں، اچھا نکلتے نکلتے وہ سامنے آ گیا، واپس جاؤ۔ یہ اللہ کے کلام میں تو کہیں نہیں ہے نا، اللہ کے کلام میں نہیں ہے منحوس سمجھنا۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے تیرا تیزی، یعنی سب سے منحوس ہوتے ہیں 13 دن، ہم نے منحوس قرار دیا ہے دنوں کو، چاہے اس کے کسی پہر میں اللہ کی رحمت بھی اترتی ہو، جبکہ ہمیں حدیث پاک کے ذریعے سے پتہ ہے کہ تہائی رات کو اللہ آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کوئی مانگنے والا، اور پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ کبھی کبھار اللہ کی رحمت کی ہوائیں چلا کرتی ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ ان میں سے کون سا ٹائم ہوگا، اور پھر انہی دنوں میں جمعۃ المبارک کا دن بھی آتا ہے، دعا کی قبولیت کا وقت بھی آتا ہے۔ تو مطلب ہم کیا سمجھیں گے کہ یہ سب منحوس ہے؟ کیا ہم سیاہ لباس پہن کے بیٹھ جائیں گے کہ سفر کا مہینہ آ گیا؟ تو عین وہی والے حالات، شادی کی تقریبات روک دو، پرہیز کرو، یہ غلط فہمی عام ہے۔